ماشاءاللہ حضور بڑے ہو گئے، دادا جان فوت ہو گئے، اب یہ جناب ابو طالب کی زیر تربیت ہیں۔ شام کو سفر کرنا ہے، شام کی طرف سفر کرنا ہے، قافلہ جا رہا ہے مکہ مکرمہ سے تجارت کا، جناب ابو طالب بھی اس قافلے کے ساتھ جانے والے ہیں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ابو طالب نے کہا کہ بیٹا آپ بچے ہیں، سفر بہت دور کا ہے، آپ ایسا کریں کہ یہاں رہ جائیں، ہم واپس آ جائیں گے انشاءاللہ، پھر اکٹھے رہیں گے۔ حیا اور شرم کا پیکر بیٹا فرمانے لگے بہت اچھا چچا جان۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں جب چلا تو مجھے آہستہ آہستہ پیچھے سے رونے کی آواز آئی، جن کو ساری سرائقی اندر دن نسکن دی آواز آئی، زیر لب کوئی رونے والا رو رہا ہے۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو میرے بیٹے محمد کی آنکھوں میں آنسو ہیں، دامن تر بتر ہے، رخ انور پر آنسو کے نیر ہیں۔ میں نے کہا بیٹا خیریت تو ہے؟ کہنے لگا چچا مجھے آج پتا چلا کہ میں یتیم ہو گیا ہوں، دادا تو جہاں جاتے تھے مجھے ساتھ لے کر جاتے تھے اور آپ جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر۔ ابو طالب نے کہا او میرا بیٹا میں تو تیری آسائش و آرام کے لیے تجھے یہاں چھوڑ کر جا رہا تھا، آؤ ہمارے ساتھ چلو سفر تجارت کے اندر۔ غور فرمائیں گے آپ انشاءاللہ۔ یہ قافلہ چلا، راستے کے اندر ایک راہب تھا، بحیرہ راہب، بہت بڑا مشہور عبادت گزار، کلی ڈھائی ہوئی ہے، اس نے مکان بنایا ہوا ہے، ساتھ بڑے بڑے درخت ہیں، ہر آنے جانے والا قافلہ وہاں آرام کرتا ہے، لیکن کبھی وہ راہب اپنی کلی سے باہر نکل کر کسی سے بات نہیں کرتا۔ یہ قافلے آتے جاتے رہتے ہیں، وہاں ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے، بحیرہ اپنے صومعہ کے اندر رہتا ہے، کلی کے اندر رہتا ہے۔ یہ اس علاقے کا ماحول اور رواج تھا۔ جناب ابو طالب فرماتے اس دفعہ جو میں گیا اور ہمارا قافلہ گیا، جب وہاں جا کر رکے تو وہ راہب اپنی کلی سے باہر نکل کر آیا اور ایک ایک کے چہرے کو دیکھ کر جب محمد کے قریب آیا صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ کر کہتا ہے آپ ایسا کریں آج شام کو کھانا آپ نے ہمارے پاس کھانا ہے۔ میں نے کہا بیٹا آپ یہاں سامان کا خیال کریں، ہم کھانا کھائیں اور آپ کا کھانا لے آئیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے وہ سب کو دیکھ کر کہتے ہیں یار وہ بچہ نہیں ہے تمہارے اندر جو وہاں موجود تھا وہ نہیں آیا۔ جناب ابو طالب نے فرمایا وہ بچہ ہے، دعوت بڑوں کی ہوتی ہے چھوٹوں کی اتنی ہوتی۔ وہ راہب کہتے ہیں اگر مجھ سے سچ پوچھتے ہو میں نے سارے قافلے کی دعوت اسی بچے کی وجہ سے کی تھی، جب تک وہ نہیں آئے گا نہ سالن نہ روٹی نہ خدمت نہ تواضع۔ جناب ابو طالب کہتے ہیں بیٹا چلو آج تو سارے قافلے کو کھانا آپ کی وجہ سے مل رہا ہے۔ قوم نے کھانا کھا لیا، وہ راہب اپنی کلی کے اندر جناب ابو طالب کو اور سید الکونین کو لے کر گیا۔ ابھی حضور نے اعلان نبوت بھی فرمایا، بچپن ہے میرے آقا کا، جا کر پوچھتے ہیں مجھے یہ بتاؤ اس بچے کا نام محمد ہے؟ ہاں جی نام محمد ہے۔ باپ کا نام عبداللہ ہے؟ جی حضور عبداللہ ہے۔ قوم کے قریشی ہو؟ ہاں جی قوم کے قریشی ہیں۔ قبیلہ بنی ہاشم کے ساتھ تعلق ہے؟ جی قبیلہ بنی ہاشم کے ساتھ تعلق ہے۔ اب سوال کرتا ہے بتاؤ آپ ان کے کیا لگتے ہو؟ جناب ابو طالب چچا بھی تھے کفیل بھی تھے، فرماتے یہ میرا بیٹا ہے، کہنا بالکل درست تھا، زیر کفالت ادھر بھتیجا، فرمان لگے یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ کہتے سچی بات بتاؤ؟ کہتے ہاں ہاں میرا بیٹا ہے۔ میرے والد گرامی قدر علامہ دوست محمد قریشی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں جب اس نے کہا میرا بیٹا ہے، جس طرح ساون کی بدلی برستی ہے یوں راہب کے آنکھوں میں آنسو تیرائے۔
ہے اور رو کر کہتا ہے مجھے سچ بتا، اگر یہ تیرا بیٹا ہے تورات جھوٹی ہوتی ہے، یہ تیرا بیٹا ہے انجیل جھوٹی ہوتی ہے، میں تورات و انجیل کا عالم ہوں، ساری علامتیں مل گئی، بس ایک علامت باقی ہے کہ وہ بیٹا یتیم ہونا ہے۔ حضرت نے فرمایا ہاں ہاں یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے اس کی علامتیں تورات کے اندر بھی موجود ہیں، انجیل کے اندر بھی موجود ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا جب یہ آ رہے تھے، آسمان کا بادل سر پہ سایہ کر کے آ رہا تھا، میں نے دیکھا جب یہ آ کر بیٹھے بڑے لوگ